إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. وقال في رواية أخرى إنما الطيرة شرك. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. کلام اللہ سے لوگوں کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تلک جسم میں میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے عاجز. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے عاجز. نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. تمام تعریفیں حمد و ستائش کبریائی اور بزرگی عظمت و جلالت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی و رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، اسلام ایک نہایت ہی پاکیزہ، سادہ، صاف شفاف اور سہل مذہب ہے. اس کی تعلیمات، اس کے احکامات بالکل واضح ہیں، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں اور ان احکامات پہ عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں. لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اس قدر اسلام کے رخ تاباں کو داغدار کیا ہے
اور اس کے صاف شفاف چہرے کو مسخ کیا ہے اور اس کی شبیہ بگاڑنے کی جو کوشش کی ہے وہ لائق افسوس ہے۔ لوگ اسلام کی تعلیمات اور اس کے واضح احکامات کو چھوڑ کر کے توہمات، خرافات اور روایات کے چکر میں پڑ گئے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اس قدر لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لی ہیں اور سنتوں کو ترک کر دیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ سوچنا پڑتا ہے کیا یہی وہ اسلام ہے جو ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے؟ آج آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، اس قدر بدعقیدگی عام ہے اور اس قدر لوگ توہم پرستی، نحوست، بدفعلی، بدشگونی کے چکر میں گرفتار ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کو عقیدے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں تو سوچتا ہوں سب کچھ چھوڑ کے اگر عقیدے کی اصلاح پہ لگ جایا جائے اور اس کا بیڑا اٹھا لیا جائے تو کافی حد تک اس بات کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ تو سدھار آئے گا۔ بغیر عقیدے کی اصلاح کے آپ فضائل اعمال کی گولیاں بانٹتے رہو، کچھ ہونے والا نہیں۔ لوگوں کو آپ اچھے اور نیک اعمال کی ترغیب دلاتے رہو اور سینے میں شرک کی غلاظتیں بھری ہوں، لوگ بدعتوں میں گرفتار ہوں، تو صرف اعمال کی فضیلت بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے تھوڑی تکلیف تو ہوگی، اگر زخم میں مواد بھر جائے تو آپریشن کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب مریض کے نہیں، ہمیں آپریشن مت دیجئے، ہمیں کچھ وٹامن کی گولیاں دے دیجئے ڈاکٹر صاحب، اور کھا پی کے میں موٹا ہو جاؤں گا، یا کچھ درد نوارک گولیاں دے دیجئے، کچھ درد و تکلیف میں کمی ہو جائے، تو وہ دھیرے دھیرے زخم بڑھتا بڑھتا ناسور بن جائے گا، کینسر ہو جائے گا۔ اس لیے تھوڑی تکلیف پیشنٹ کو ہوتی ہے، مریض کو آپریشن کرنے میں، لیکن جب وہ فاسد مادہ نکل جاتا ہے اور زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو آدمی اسی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو تھوڑی سی تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے جب لوگوں کے عقیدے پہ ضرب پڑتی ہے، اور اس طرح کی توہم پرستی اور نحوست، بدشگونی، بدفعلی پہ جب تقریریں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا لوگ کسمساتے ہیں، لیکن جب انہیں روشنی مل جاتی ہے اور صحیح راستہ مل جاتا ہے تو وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے، کل چاند تو نظر نہیں آیا، لیکن آج انشاءاللہ چاند نظر آئے گا، اور اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اور جس طرح محرم کے مہینے کو لوگوں نے بدعات و خرافات سے بھر دیا، اتنا عظیم مہینہ، عظمت والا، حرمت والا، لیکن بدعتوں کا ایک سیلاب آ جاتا ہے محرم کے مہینے میں۔ ایسے ہی اسلامی کیلنڈر کا جو دوسرا مہینہ سفر ہے، اس میں بھی عجیب عجیب خرافات اور عجیب عجیب روایات کہ سوچنا پڑتا ہے کیا یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں؟ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور خاص طور سے اس کے ابتدائی جو 13 دن ہوتے ہیں، کہتے
کہتے ہیں اس میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے بہت ساری جگہوں پہ لوگ چنے ابال کر کے بانٹتے ہیں تاکہ آفتیں اور بلائیں رفع ہو جائیں۔ زمانے جاہلیت میں اسلام سے بہت پہلے لوگوں کا یہی عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس لیے سفر کے مہینے میں وہ خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرتے تھے، جیسے شادی بیاہ وغیرہ، یا کسی کام کا آغاز نہیں کرتے تھے، نئی نویلی دلہن کو نہیں لاتے تھے گھر میں، کسی بڑے کام کا آغاز نہیں کرتے تھے، سفر کرنے سے گریز کرتے تھے۔ آج یہی بد عقیدگی اور یہی بدشگونی اور نحوست نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اور آج مسلمان اس کو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں، اتنی صاف شفاف تعلیم ہونے کے بعد اور اتنی واضح حدیثوں کے بعد پھر بھی مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے توہم پرستی، بدفعلی اور بدشگونی۔ تو اب بتائیے ایسے لوگوں کی عقلوں پہ اگر آپ ماتم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں لا عدوا ولا طیرا، کوئی بیماری اللہ کی اجازت کے بغیر ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو تو کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ ولا طیرتا، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بدفعلی کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے۔ ولا حامت ولا سفر، ایسے ہی الو کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، الو کی بولی منحوس نہیں ہوتی، یا الو پرندہ منحوس نہیں ہوتا۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا۔ لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، جبکہ نبی نے کئی شادیاں سفر کے مہینے میں کی۔ اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ نے سفر کے مہینے میں، ہائے ہائے کتنا مبارک جوڑا تھا وہ۔ کون سی نحوست آئی وہاں پہ، کون سی بلا نازل ہوئی کہ ان کا گھر اجڑ گیا، کون سی ایسی بلا آئی، آفت آئی کہ ان کا گھر اجڑ گیا۔ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اور نبی کی سنتوں کا خون سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الطیرۃ شرک، بدشگونی بدفعلی یہ شرک ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، بدشگونی بدفعلی شرک ہے۔ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہم میں سے ہر آدمی کے دل میں کوئی نہ کوئی وہم آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی نحوست اور بدشگونی کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ آ جاتا ہے، کوئی ڈر آ جاتا ہے، وہم آ جاتا ہے۔ لیکن بندہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ توکل کے نتیجے میں اس کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی نقصان نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل میں کوئی نحوست بدشگونی والی کوئی بات آئی، اس لیے کہ لوگوں نے معاشرے میں اتنا پھیلا رکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ آ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وہم گمان آ ہی جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آدمی یہ کہہ دے نہیں نہیں بھائی میرا توکل بھروسہ اللہ پہ، انشاءاللہ اس سے میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسلام سے پہلے، بہت پہلے، بلکہ زمانے جاہلیت سے بھی پہلے، لوگ یہ جرم کیا کرتے تھے۔ اگر میں اس کی تاریخ آپ کو بتاؤں، اچھے بھلے مانوس کو، اچھے نیک شریف لوگوں کو یہ ریت بڑی پرانی ہے، لوگ منحوس سمجھتے آئے ہیں۔ فرعونی جو تھے نا، جب خوشحالی آتی، کوئی نعمت ملتی تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سے کہتے تھے دیکھو ہم اس خوش
خوشحالی اور اس نعمت کے مستحق تھے جی، تو اللہ نے ہمیں دیا. اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی، قحط سالی آ جاتی، کوئی بلا آ جاتی، کوئی تکلیف آ جاتی، تو کہتے یہ ان منحوسوں کی وجہ سے، موسیٰ اور ان کی قوم کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، یہ بلا آئی ہے، اس لیے کہ یہ منحوس لوگ ہیں. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. ان فرعونیوں کو جب کوئی خوشحالی، کوئی نعمت ملتی تھی، کوئی بھلائی ملتی تھی، تو کہتے تھے لَنَا هَٰذِهِ، ہم اس بھلائی کے مستحق تھے، ہمارا حق تھا کہ یہ بھلائی ہمیں ملتی، اس لیے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اس لیے اس نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی تو موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگوں پر اس کو ڈال دیتے اور انہیں منحوس قرار دیتے تھے. اللہ نے فرمایا انما طائرهم عند اللہ، ارے ان کی بدشگونی کا سبب تو اللہ کو معلوم ہے. یہ تو تقدیر کا حصہ ہے کہ کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی نعمت ملتی ہے اور کبھی نقمت آتی ہے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو خوشحالی عطا کرنی ہے اور کس کو بدحالی سے دوچار کرنا ہے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے. یہ کہہ دینا کہ فلاں کی وجہ سے فلاں منحوس ہے، ہاں، اور اس سے بھی پہلے اور اس کے بعد دیکھیے یہ سلسلہ چلا آیا. ہمارے نبی کے ساتھ بھی مدینے کے منافقوں نے اور یہودیوں نے یہی برتاؤ کیا. جب کوئی نعمت آتی تھی تو کہتے تھے اللہ کی طرف سے، اور جب کوئی مصیبت آتی تھی تو کہتے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ بلا آئی. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. جب مدینے کے منافقوں کو کوئی بھلائی ملتی تھی تو کہتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اور جب کوئی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے او محمد یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. اے نبی کہہ دیجئے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، چاہے وہ مصیبت ہو، چاہے وہ تکلیف ہو، یا کوئی نعمت اور خوشحالی ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اب سوچئے کہ نبی کی پیاری امت بھی اگر یہی جرم کرنے لگے. ہمارے وہاں اتنا لوگوں کا عقیدہ پھسا ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ لوگوں کا اتنا کمزور ہو گیا ہے. آج بھی اگر کسی کے مڈیر پہ، گھر کے مڈیر پہ الو بولنے لگتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. صاف حدیث کہہ رہی ہے الو کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں آدمی رضائی میں دبک جاتا ہے اور گھر کے کونے میں چھپ جاتا ہے کہ کوئی بلا آنے والی ہے. ہمارے گھر پہ الو بول رہا ہے. اور یہی نہیں، زمانے جاہلیت میں جہاں الو کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، کوے کی بولی کو بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے. کوے سے بھی لوگ بدشگونی لیتے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کوے کے بولنے سے بھی یہ بدفالی لیتے تھے. کوا اگر 2 بار کائیں کائیں کرتا تھا تو کہتے آدن بخیر، کوئی بھلائی آنے والی ہے، اور 3 بار بولتا تو کہتے آدن بشر، کوئی برائی آنے والی ہے. ہمارے وہاں تھوڑا سا بدل دیا گیا. کوا اگر گھر پہ بول رہا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے. وہ کوا کیسے اس کو معلوم ہو گیا کہ بھئی گھر پہ مہمان آنے والا ہے؟ یہ حال ہے. ایسے ہی ہمارے وہاں گاؤں میں ایک ٹٹیری نام کا پرندہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس کی بولی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے. بچپن میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ پرندہ اگر سر کے اوپر سے گزر جائے تو کوئی بلا آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی. تو ہم لوگ بچپن میں جب ٹٹیری کبھی اوپر سے یہ پرندہ اڑتا تھا تو ہم لوگ چھپ جاتے تھے، اور اس کی بولی جب کانوں سے ٹکراتی تھی تو ڈر جاتے تھے کہ کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے.
ہمارے گاؤں کے ایک مولوی صاحب بڑے شکاری تھے، انہوں نے پلان بنایا اور کہا چلو ٹٹیری پرندے کا شکار کرتے ہیں۔ بہت سارے پرندے لے کر کے آئے اور گاؤں کے باغیچے میں ہم لوگوں نے اس کو صاف کیا اور بھون کے اس کا گوشت کھا گئے، اس لیے کہ بڑا عمدہ پرندہ ہوتا ہے، وہ چونچ سے دانا کھاتا ہے، شکار نہیں کرتا ہے، حلال جانور ہے۔ تو مولویوں نے کہا یہ تو مولوی لوگ کل ٹٹیریوں حلال کہیں۔ ہم نے کہا ظالموں، وہ پرندہ جس کو تم منحوس سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے تم یہ سمجھتے تھے کوئی بلا آئے گی، وہ پرندہ ہمارے پیٹ میں آ گیا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور تم کہتے ہو کہ اس کے بولنے سے مصیبت آتی ہے۔ آج بلی اگر رونے لگتی ہے عورتیں ڈر جاتی ہیں، کہتے مصیبت آنے والی ہے۔ بلی اگر راستہ کاٹ دے، غیر قوموں میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور وہی چیز مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہے کہ لوگ ہر راستہ بدل دیتے ہیں اور یا تو گھر واپس آ جاتے ہیں، کہتے بلی نے راستہ کاٹ دیا اس لیے آگے پریشانی آنے والی ہے۔ اللہ، بلی کو کیسے معلوم کہ آپ کو آگے پریشانی آنے والی ہے؟ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی جھارکھنڈ میں ایک اجلاس میں گیا تھا، ڈرائیور اہل حدیث تھا، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اس نے گاڑی روک دی، کہنے لگا مولوی صاحب کوئی تکلیف آئے گی، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا شرم کرو، تم کہتے ہو میں اہل حدیث ہوں اور اس کے بعد تمہارا عقیدہ اتنا فاسد ہے اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ تمہارا اتنا کمزور ہے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے مصیبت آ جائے گی۔ ہمارے وہاں حالت یہ ہے، بدشگونی کی بات میں نحوست کی بات اگر کروں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے وہاں لوگ نحوست کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی دکان میں آیا، گھر میں آیا اور لائٹ چلی گئی تو کہتے ہیں نا بہت بڑا پنوتیا ہے، اس کے آتے ہی لائٹ یہ چلی گئی۔ یہ پنوتی کا لفظ جو ہمارے وہاں بولتے ہیں یہ نحوست کے لیے، یا فلاں آدمی پنوتی ہے، یعنی وہ منحوس ہے۔ بہت سارے لوگ کسی کا صبح اٹھے اور کسی کا چہرہ دیکھا، کام دھندے پہ نکل گئے اور اگر کچھ لاس ہوا، نقصان ہوا تو کہتے ہیں آج پتہ نہیں کیا کر منہ دیکھے رہے، نقصان ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کو شوبھا دیتا ہے، مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایسی باتیں اپنی زبانوں سے کہیں۔ یہ فلاں کا چہرہ ہم نے صبح دیکھا تھا، اس وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت سے لوگ بیوہ عورتوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ صبح سویرے اگر کسی بیوہ عورت کا چہرہ دیکھ لیا تو کہیں گے کہ بیوہ عورت کا چہرہ صبح صبح دیکھ لیا، آج کام نہیں بنے گا یا کوئی مصیبت آئے گی۔ ایک بیوہ عورت، بلکہ یہ کہہ لیجئے لاولد کو بھی، جن کے وہاں بچے نہیں ہوتے، جن کی کوکھ ہری نہیں ہوتی، جن کو اللہ اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، گھر میں ہمارے آ کے روتی تھی، کہتی تھی جب گھر میں نئی نویلی دلہنیں آتی ہیں شادی کی تقریب میں، اگر میں بھی شریک ہوتی ہوں تو ہم کو سب بازو کر دیتے ہیں کہ اس کا سایہ اگر نئی نویلی دلہن پہ پڑے گا تو اس کو بھی بچے نہیں ہوں گے، وہ 5 ہو جائے گی وہ بھی۔ اس لیے کہتے ہیں میں شادی کی تقریب میں جانے سے کتراتی ہوں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کس طریقے سے یہ معاشرہ میرے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے۔ ایک طرف تو اولاد کی نعمت سے میں محروم ہوں، دوسری طرف معاشرہ کس طریقے سے میرے جذبات پہ، میرے ارمانوں پہ چھری چلاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کس کو دینا ہے اولاد، کس کو نہیں دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت اگر آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ تقدیر کا حصہ ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشحالی آتی ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ عقیدہ رکھو کہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر کوئی بھلائی تم کو پہنچ جائے، اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جب نبی کی سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کو کس طرح مضبوط کر رہے ہیں، اور عقیدے کی مضبوطی پہ کائنات کے امام کتنا زور دیتے تھے، کتنا دھیان دیتے تھے۔ بچوں
بچوں کے عقیدوں کو کس طریقے سے آپ مضبوط کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، او بچے میں تمہیں چند کلمات کی وصیت کرتا ہوں، اس کو تم گرہ لگا لو، اچھی طرح یاد کر لو۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اس کے احکام پہ عمل کرو، اس کے دین پہ عمل کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا، تمہاری دستگیری کرے گا، تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی اللہ کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب کبھی مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی مدد چاہنا تو صرف اللہ سے چاہنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، جان لو بچے پوری دنیا اگر مل جائے عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور وہ تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، لا ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، پوری دنیا کے لوگ مل کر نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہ نفع جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور جان لو پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ الا قد كتبه الله عليك، مگر وہی تکلیف جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، تمہاری تقدیر میں جو تکلیف لکھ دی گئی ہے کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، وہ تکلیف آ کے رہے گی۔ اور جان لو بیٹے کہ صحیفے بند کر دیے گئے، جو تقدیر جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کے پنے بند کر دیے گئے اور قلم توڑ دیا گیا، اس کی روشنائی سوکھ گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، وہ اللہ کی ذات جو اس قدر پاورفل ہے، اس قدر طاقتور ہے اور اس قدر شکتی اور پاور والی وہ ذات ہے، لوگ اس پہ بھروسہ نہ کر کے میرے بھائیوں کمزور سہارا تلاش رہے ہیں، بودا سہارا تلاش رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر کسی کو اللہ پکڑ لے کوئی اس کو رہائی نہیں دلا سکتا، اور کسی کو اللہ اگر رہا کر دے کوئی نہیں پکڑ سکتا، کسی کو اللہ اگر امیر کر دے، بادشاہ کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر پل بھر میں اللہ کسی کو سڑک پہ لانا چاہے، کسی کو غریب کرنا چاہے، فقیر کرنا چاہے تو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ پکڑ لے جس کو تو اس کی رہائی ہو نہیں سکتی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے بھائیو اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے آج مسلمانوں کا بھروسہ، کوئی کڑا پہن کے گھوم رہا ہے، کوئی چھلا پہن کے گھوم رہا ہے، کوئی کالا دھاگا باندھ کے گھوم رہا ہے۔ اتنا کمزور عقیدہ، نظر بد سے بچنے کے لیے، بلاؤں سے بچنے کے لیے کتنے لوگ کالا دھاگا ہاتھوں میں اور پیروں میں یا تعویذ لٹکا کے گھوم رہے، بولتے اس سے بلا ٹل جائے گی۔ ہاں اچھا، بلا تو اللہ ٹالتا ہے اور آپ کی بلا اس کالے دھاگے سے؟ اتنا کمزور عقیدہ آپ کا، دھاگے کی طرح کمزور عقیدہ آپ کا کہ جسے اگر توڑا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ان الرقا والتمائم والدولۃ شرک، غیر شرعی جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے جسے لوگ لٹکاتے ہیں اور دیولا شرک ہے۔ یہ دیولا کیا ہے؟ میں عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتا محبت کی پڑیا۔ عورتیں اپنے شوہروں کی محبت لینے
باباؤں سے تعویذ پڑیا لکھا کے لاتی ہیں اور ان شوہر کی نگاہوں میں محبوب بننے کے لیے وہ پڑیا گھول کر پلا دیتی ہیں. پتا چلا شوہر نے باپ کو چھوڑا, ماں کو چھوڑا, بھائی بہنوں کو چھوڑا, اب اس کے لیے صرف اس کی بیوی بچی. یہ ہے دیولا, جو محبت حاصل کرنے کے لیے عورتیں اپنے شوہروں کو پلا دیتی ہیں. تو یہ تعویذ گنڈے